پر بیان کیا جائے گا۔ پورے ہندوستان کی خانقاہوں کا جائزہ لو، 2-4 خانقاہیں ایسی ہیں جو آج مسلک اعلی حضرت کی محبت میں رطب اللسان نظر آ رہی ہیں۔ خانقاہیں بہک گئیں، مسلک اعلی حضرت سے دور ہو گئیں، اعلی حضرت کی شان میں انہی خانقاہوں سے گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ چند خانقاہیں جو اپنے اجداد کی فضیلت کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسلک اعلی حضرت کی تعریف و توصیف اور نشر و اشاعت میں لگی ہوئی ہے، انہی خانقاہوں میں سے ایک عظیم خانقاہ کے سجادہ نشین حضور گلزار ملت، اللہ اکبر، ایک دو نہیں 50 جلسوں میں ان کے ساتھ شرکت ہوئی۔ کبھی میں نے نہیں سنا کہ انہیں اپنے اجداد کرام کی فضیلت اور انہیں اپنے خاندان والوں کی فضیلت کی فکر ہو۔ کیا بات ہے، جب بھی کہا مفتی صاحب مسلک اعلی حضرت بولیے، سبحان اللہ، مفتی اعظم کا تذکرہ کیجئے، حضور تاج الشریعہ کا تذکرہ کیجئے، اللہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان کی فضیلت بیان کیجئے، جبکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور سید محمد اسماعیل جو واقف اسرار متشابہات تنزیل ہیں اور جن کو میر سید عبدالجلیل بالگرامی علیہ الرحمت و رضوان سے شرف تلمذ حاصل ہے، ثم ما رہروی اور حضرت سید عبد الرزاق باسری رحمت اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل ہے۔ یہ دونوں بزرگ اپنے زمانے کے غوث و کتب ہیں، ان کی بارگاہ میں رہ کر انہوں نے اکتساب فیض کیا، اور اتنے بڑے ولی تھے، اتنے پائے کے بزرگ تھے کہ مسولی شریف میں بیٹھ کر 1-2 سال نہیں بلکہ 129 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت فرمائی۔ اسی خانقاہ کے سجادہ نشین کا نام حضور گلزار ملت ہے۔ آج ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں ہم لوگ جانا پسند نہیں کرتے، جلسے والوں کو جھاڑ پھٹکار کر کنارے کر دیتے ہیں، وہاں گلزار ملت جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے جانے سے مسلک اعلی حضرت کی روشنی پہنچ رہی ہے، اعلی حضرت کا پیغام پہنچ رہا ہے، مفتی اعظم کی عظمت کا پرچم ان علاقوں میں لہرا رہا ہے۔ ایسے ایسے خطوں کو میں جانتا ہوں کہ جہاں مسلک اعلی حضرت کا پرچم بلند نہیں تھا، ایسے کھاٹی دیہات کہ جہاں علماء جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہاں گلزار ملت نے شد رحال فرمایا، جسم پر مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، وہاں پہنچے اور وہاں جانے کے بعد اپنے اجداد کی عظمت کا جھنڈا نہیں بلکہ تاج الشریعہ مفتی اعظم اور مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا بلند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ان کی عظمت کو مانو، ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے ہمیں یہی تعلیم دی۔ حضور تاج الشریعہ کو ہم نے ان کا احترام کرتے ہوئے دیکھا، ان کی دستبوسی کرتے ہوئے دیکھا، اور حضور گلزار ملت کو بھی دیکھا کہ تاج الشریعہ کی دستبوسی کر رہا۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بتاؤ ایسا مخلص اور ایسا ایماندار اور ایسا بے نفس سجادہ نشین تم کو کہاں ملے گا؟ آج تو خانقاہوں کے شہزادے اتنے بگڑ گئے ہیں، اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اعلی حضرت کی شان میں گستاخی کیا چیز ہے، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، عمر ابن خطاب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کئی خانقاہوں کے سجادہ نشین کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، جبکہ ان کے اجداد کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ صدیق اکبر خلیفہ اول ہے، عمر فاروق خلیفہ ثانی ہے، عثمان غنی خلیفہ ثالث ہے، اور مولا علی خلیفہ رابع۔ مگر آج ان کے پوتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مولا علی نمبر 1 پر ہے۔ بتاؤ کبھی گلزار ملت نے یہ کہا کہ مولا علی نمبر 1 کے خلیفہ ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ مسلک اعلی حضرت کے پابند ہیں، مولا علی کی نسل میں پیدا ہوئے، مولا علی کی اولاد ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے، کیونکہ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا اہل سنت کا مسلک نہیں بلکہ رافضیوں کا مسلک ہے۔ اور گلزار ملت مسلک اعلی حضرت کے ایسے سچے علمبردار ہیں کہ حضرت علی کی اولاد ہونے کے باوجود بھی یہی اعلان کرتے ہیں کہ جو مسلک اعلی حضرت ہے وہی حق ہے۔ واہ واہ واہ، بتاؤ ایسا مخلص، ایسا بے نفس سپاہی مسلک اعلی حضرت کا کہاں تم کو ملے گا؟ اس لیے حضور گلزار ملت کی عظمت
اور ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. یاد رکھو ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں, مسلک اہل سنت والے ہیں, چاہے سید ہوں کہ غیر سید ہوں, سب پر لازم ہے کہ مسلک اہل سنت کی پیروی کرے اور مسلک اہل